الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق اللہ العلی العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہ کا بہت بڑا احسان و کرم ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر ہمیں ایک بات قرآن پاک کی تفسیر میں بیٹھنے کی توفیق دی. سورہ حج کی تفصیل چل رہی تھی. الحمدللہ 76 آیتوں کی تفصیل ہمارے سامنے آ چکی. آج انشاءاللہ سورہ حج کی آخری جو 2 آیتیں ہیں 77 اور 78 ان آیتوں کی تفصیل بیان کی جائے گی. اس کے بعد پورے سورہ حج کا مختصر طور پر خلاصہ بیان کیا جائے گا. پھر انشاءاللہ اس کے بعد مختصر دعا ہوگی. گزشتہ میں نے بتایا تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان 2 آیتوں سے پہلی والی جو آیتیں ہمارے سامنے جس کی تفصیل آ گئی ہے اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے پوری انسانیت کو مخاطب کیا. یا ایھا الناس، اے لوگوں. مخاطب کرنے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے ایمان کے جو بنیادی 3 عقائد ہیں ان عقیدوں کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا. اللہ تبارک تعالیٰ نے بتایا کہ ان بتوں میں اپنی حفاظت کرنے کی صلاحیت اور طاقت نہیں ہے، وہ آپ کی کیسے حفاظت کر سکتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی رضا کی چیزیں بتانے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے رسولوں کا سلسلہ جاری کیا، یعنی رسالت کے عقیدے کو بیان کیا. پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے تیسرا عقیدہ بیان کیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے سب اعمال کو جانتا ہے، چنانچہ اس کے مطابق قیامت کے دن فیصلہ کرے گا. اس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے آخرت کے عقیدے کو بیان کیا. یہ 3 عقیدے بیان کرنے کے بعد جب آدمی اس کو قبول کرتا ہے تو وہ ایمان میں داخل ہوتا ہے. اب ایمان میں داخل ہو جانے سے بس نہیں ہو جاتا ہے، بلکہ ایمان میں داخل ہونے کے بعد اب اس کی ذمہ داری ہے کہ اعمال میں لگے. تو اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے اب یہاں پر ان اعمال 4 کو بیان کر رہے ہیں ان 2 آیتوں میں، یعنی 4 اعمال کو اللہ تبارک تعالیٰ خصوصی طور پر ان 2 آیتوں میں بیان فرما رہے ہیں. بہت پیارے انداز میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان 2 آیتوں میں وہ اعمال کو بیان کیا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے پہلے تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. جیسے وہاں پر اس سے پہلے خطاب تھا یا ایھا الناس، اے لوگو، تو اس وقت تک کافر اور مومن سب لوگ شامل تھے. اب یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. اور میں نے اس سے پہلے بھی بتایا ہے کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ ایمان والوں کے لفظ کے ذریعے سے اگر ایمان والوں کو مخاطب کرے تو اس وقت وہ غور سے آگے کی بات کو سنیں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی شخص نے کہا کہ آپ مجھے نصیحت کیجیے. تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب بھی قرآن کریم میں یا ایھا الذین آمنوا کا لفظ آوے تو اپنے کانوں کو متوجہ کر دوں. اب اس کے بعد آنے والا پیغام بہت اہم ہے، کیونکہ جیسے کہ ایک باپ اپنے محبت بھرے انداز میں بیٹے کو جیسے کہتا ہے میرے بیٹے یہ کر لے تو کامیاب ہو جائے گا، اسی طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں سے جو اپنے فرما بردار بندے ہیں ان لوگوں کو کچھ خاص باتیں بیان فرما رہے ہیں جو ان کے لیے دنیا کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی کی چیزیں ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. ارکعوا واسجدوا، رکوع کرو اور سجدہ کرو. رکوع اور سجدے کے لفظ کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو نماز پڑھنے کا اہتمام کرنے کی طرف حکم دیا، کیونکہ نماز کے اندر رکوع اور سجدے جو ہے اہم رکن ہیں. اور قرآن کریم میں بہت سی جگہوں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے نماز کے حکم کے لیے کبھی تو قیام کا لفظ استعمال کیا ہے، کبھی قرات کا لفظ استعمال کیا ہے. یہ چیزیں بتا کر اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نمازوں کا اہتمام کرو.
پہلے نمبر کا کام دیکھو، اللہ تبارک تعالیٰ ایمان والوں کو متوجہ کر کے جو پہلا ہی کام دے رہے، یعنی ایک آدمی ایمان میں داخل ہو گیا، اب اس ایمان کو بچانے کے لیے، اس ایمان کو دمک نہ لگ جاوے، اس کے لیے پہلا حکم اور پہلی پابندی اس کی یہ ہے کہ نماز کا اہتمام کرے۔ نماز کا اہتمام ہوگا تو اس کی ایمان کی حفاظت ہوگی۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے رکوع اور سجدے کے ذریعے سے نماز کا حکم دیا۔ یہاں پر علماء نے لکھا ہے کہ چونکہ نماز جو ہے تمام عبادتیں، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان میں سب سے اہم ہے، اس لیے نماز کے حکم دیا، لیکن مراد تمام عبادتیں ہیں۔ رکوع سجدے کے ذریعے سے نماز مراد لی، اور نماز کے ذریعے سے یہ جو عبادتیں ہیں، حج ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، وہ عبادتیں مراد لی، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے بتا دیا کہ ان عبادتوں کی پابندی کرو۔ تو پہلا اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا کہ نماز کی پابندی کرو۔ اسی بنیاد پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے خلافت میں جتنا بھی ان کا عملہ تھا، کام کرنے والا، ان لوگوں پر تحریر بھیجی اور بتایا کہ میرے نزدیک سب سے اہم چیز نماز ہے۔ جو بھی اپنی نماز کی نگہداشت رکھے گا، اس سے معلوم ہوگا کہ وہ دوسرے امور میں بھی امانت دار ہے۔ اگر اس میں کوتاہی کرے گا تو سمجھا جائے گا کہ دوسرے امور میں بھی وہ کوتاہی کرے گا۔ اتنی اہم چیز تھی، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے پہلا حکم اس کا دیا۔ پھر آگے اللہ تبارک تعالیٰ بتلا رہے ہیں کہ صرف یہ عبادتیں ہی کہ 5 وقت تم نے نماز پڑھ لی، اللہ کی عبادت ختم ہو گیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ زندگی کے ہر گوشے میں اللہ تبارک تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے دلی محبت کے ساتھ۔ وہ دوسرے نمبر کا حکم اللہ نے دیا، وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اور تم تمہارے رب کی بندگی کرو۔ وہ پہلے والا جو حکم تھا اس کے اندر بڑی بڑی عبادتیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ تھی۔ اب وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ کہہ کر اللہ تبارک تعالیٰ نے پوری زندگی کے 24 گھنٹے، پوری زندگی کے 365 دن، جتنے بھی لمحات ہیں، ان تمام لمحات میں، ہر شعبے میں، ہر گوشے میں ہم اللہ تبارک تعالیٰ کی بندگی کے ساتھ زندگی گزاریں گے، اس کا حکم دیا۔ تو وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، تم تمہارے رب کی بندگی کرو ہر گوشے میں۔ اب اللہ کی بندگی 24 گھنٹے 365 دن زندگی کے ہر لمحے میں کرنے کے لیے ہم کو جو عبادت دی ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ عبادتوں کا اہتمام کریں گے تو ہم کو پورے 24 گھنٹے میں اللہ کی عبادت کرنا آسان ہوگا۔ اللہ کے سامنے وقتاً فوقتاً آ کر جب سجدہ کریں گے تو ہم کو اس کے علاوہ کا جو وقت ہوگا، جب ہم بیٹھے بیٹھے معاملات کر رہے ہوں گے، ہم ہمارے گھر میں معاشرت دکھا رہے ہوں گے، اس وقت تو ہم کو ہمارا پروردگار یاد آئے گا۔ کب؟ جب کہ ہم نے ان عبادتوں میں محنت کی ہوگی۔ اس لیے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ عبادت دی کہ ان عبادتوں میں محنت کرو، نماز میں محنت کرو، جس کے نتیجے میں دوسرے 24 گھنٹے میں تم کو اللہ کی بندگی کرنا آسان ہو جائے۔ یہ دوسرے نمبر کا حکم دیا۔ تیسرے نمبر کا حکم دیا اللہ تبارک تعالیٰ نے، وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، خیر کے کام کرو، خیر کے کام کرو۔ خیر کے کام کی مختصر تفسیر میں بتا دوں، ہر ایسا کام کہ جس کے ذریعے سے لوگوں کو راحت پہنچے، ہر ایسا کام کہ جس کے ذریعے سے لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے، یہ بھی خیر ہے۔ ہم اپنے آپ کو اس طریقے سے رکھے کہ ہماری ذات سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے، گویا کہ ایک خیر کا کام ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی کے سامنے ہنستے چہرے سے ملنا یہ بھی ایک صدقہ ہے اور ایک خیر کا کام ہے۔ تو ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، یہ وفعل الخیر ہے۔ اب یہاں پر بات سمجھو، تفسیر کتنی بہترین اللہ تبارک تعالیٰ نے آیت بیان کی۔ اس آیت میں پورے دین کے خلاصے کو لے لی ہے۔ پہلی جو 2 چیزیں تھیں، رکوع کرو، سجدہ کرو اور تمہارے رب کی بندگی کرو، اس کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے حقوق اللہ کو بیان کر دیا، یعنی اللہ کے حق اللہ کو دے دو۔ آگے دوسرے نمبر کا جو جملے استعمال کیا، وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، خیر کے کام کرو۔ اس خیر کے کام میں حقوق العباد کو بیان کر دیا کہ بندوں کو ان کے حق دے دو۔ اب خیر کے کاموں کے 2 درجے ہیں۔ ایک درجہ یہ ہے کہ آدمی خیر کا کام کرے جس میں دنیا کا فائدہ ہو۔ ایک خیر کا کام وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے آخرت کا فائدہ ہو، دنیا کا فائدہ ہو،
خیر کے کام جیسے بھئی یتیم کو کھانا کھلانا، غریبوں کو کھانا کھلانا، غریبوں کو کپڑے دینا، غریبوں کو تعلیم دینا، تعلیم دلوانا، یہ کیا ہے؟ دنیاوی خیر کے کام ہیں۔ اور ایک خیر کی خدمت خلق ہوتی ہے آخرت کے اعتبار سے کہ ایک آدمی اللہ سے دور ہو گیا ہے، اس کو اللہ سے جوڑنے کی محنت، یہ خیر کا کام ہے۔ ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے، اس کو جھوٹی باتوں سے روکنے کا کام، یہ خیر کا کام ہے، اس سے اس کی آخرت بن جائے گی، یہ ہے خدمت خلق۔ تو اس کے اندر دونوں درجے مراد ہے۔ وفعل الخیر، کیسا بھاری جملہ اللہ نے استعمال کیا ہے کہ سب طریقے کی خیر اس کے اندر آ گئی کہ تم خیر کے کام کرو، یعنی اپنی ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچاؤ۔ اب جب دو باتیں ہمارے سامنے آئیں، اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے حق لوگوں کو دے دو، دوسرے جملے میں کہا بندوں کے حق ان کو دے دو۔ تو اب سوال ہے کہ پھر ہم کو کیا ملے گا؟ جب اللہ کے حق ان کو دے دیے، بندوں کو حق ان کے دے دیے، تو ہم کو کیا ملے گا؟ تو اللہ فرما رہا ہے لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تاکہ تم کو جنت مل جاوے۔ یعنی دونوں حق ادا کر دو، اللہ تم کو جنت دے دے گا، اور جنت کا مل جانا فقد فاز، سب سے بڑی کامیابی ہے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تیسرے جملے میں فرما دیا۔ یہ شاہانہ الفاظ ہے، جیسے ایک بادشاہ کہتا ہے کہ یہ کام کر لو تم نوازے جاؤ گے، ایسے ہی اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا یہ کام کر لو تم نواز دیے جاؤ گے، لعلکم تفلحون۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت میں 3 چیزوں کا حکم دیا۔ عبادت جو خاص ارکان اسلام میں آتی ہے، ایک وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اللہ کی بندگی جو ہر لمحے کرنی ہے، اور ایک وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، نیکی کے کام کرو۔ اب آگے اللہ تبارک تعالیٰ جو حکم دے رہی ہے بہت اہم حکم ہے، آگے بیان کیا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِ، تم جہاد کرو اللہ کے راستے میں جیسے کہ جہاد کرنے کا حکم ہے۔ اس آیت کو سمجھیں، یہ چوتھا تقاضا ہے اور چوتھا حکم ہے۔ کیا مطلب جہاد کا؟ جہاد کا مطلب ہوتا ہے کہ کوشش کرو اللہ کو منانے کی، اللہ کو راضی کرنے کی، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے محنت کرو۔ اب اس کے اندر 3 درجے ہیں۔ ایک آدمی کوشش اور محنت کرے گا بندگی کے لیے، اپنی بندگی کے پیچھے، اپنی عبادتوں کو بنانے کی محنت کرنا ہے۔ ایک ہے کہ جو اللہ تبارک تعالیٰ نے دعوت بندگی کے پیچھے کوشش کرنا۔ ایک تو خود آدمی بندگی کرے، اس بندگی میں کوشش کرے کہ 5 نمازیں تو اہتمام سے پڑھے ہی، اس کے علاوہ نوافل کا اہتمام کرے، زکوٰۃ تو ادا کرے ہی لیکن نفلی صدقات کا اہتمام کرے، روزے تو فرض رکھے ہی لیکن نفلی روزے رکھنے کا اہتمام کرے۔ اس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں یہ حکم دیا۔ تو ایک تو اپنی بندگی میں کوشش کرنا، یہ ایک جہاد ہے۔ اس سے آگے بڑھ کے ایک دوسرا جہاد کہ جو دعوت بندگی میں محنت کرنا، جو بندگی اللہ نے دی ہے، نماز، روزہ، حج، معاملات، تجارت، معاشرت، اس کی دعوت لوگوں کو دے کہ اسلام نے معاشرت کی زندگی ایسے گزارنے کا حکم دیا ہے، اسلام نے معاملات ایسے کرنے کا حکم دیا ہے، جس کو ہم کہیں گے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، لوگوں کو بھلائی کا حکم کرو، برائی سے روکو، یہ جہاد ہے، یعنی دعوت بندگی میں کوشش کرنا۔ تیسرے نمبر کی جہاد، نظام بندگی قائم ہو جاوے، اس کے پیچھے محنت کرنا، یعنی کہ پورا نظام جو عالم کا ہے وہ جو ہے اللہ کی بندگی پر آ جاوے اور پورے نظام میں اللہ کے احکام جاری ہو جاوے، اس کے پیچھے محنت کرنا، جو محنت ہوتی ہے تلوار کے ذریعے سے، کبھی ایک کافروں کو دعوت دینے کے ذریعے سے، یہ بڑے جہاد ہیں کہ بھئی لوگوں جو اسلام سے دور ہیں ان کے پیچھے محنت کی جاوے، اگر وہ اسلام کے خلاف ہے اور وہ ختم کرنے کے در پر ہے تو ان کا دفاع کیا جاوے۔ اس لیے جہاد کی جو مقاصد بیان کی وہ 4 مقصد ہے، اس کو سمجھے۔ ہم جہاد کا لفظ آتا ہے تو ایک ہی چیز ذہن میں آتی ہے کہ بھئی تلوار کے ذریعے سے کافروں کو ختم کر دے جائے، بس یہی ذہن میں آتا ہے۔ اسی لیے تو یہ میڈیا والے ہم پر اعتراض کرتے ہیں، وہ خود بھی جانتے نہیں اور ہم بھی نہیں جانتے ہیں۔ ہم سمجھے کہ صرف اس کا مفہوم، جہاد کا مقصد کیا ہے؟ جہاد کا مقصد ہے
لِأَعْلَاءِ کلمۃ اللہ، پہلا مقصد اللہ کے کلمے کو بلند کرنا، اللہ کے نام کو بلند کرنا، اللہ کے احکام کو بلند کرنا. کیوں؟ اس کے ذریعے سے دنیا میں راحت آئے گی، کیونکہ جس نے ہم کو پیدا کیا ہے وہ ہم کو جو احکام دے گا اس کے مطابق اگر نظام چلے گا تو دنیا میں سکون آئے گا. دنیا والے اگر قانون بنائیں گے تو وہ اپنی غرضوں کو دیکھ کر بنائیں گے، اپنے ماحول کو دیکھ کر بنائیں گے، اور اللہ تبارک تعالیٰ جس نے بنایا ہے وہ پوری انسانیت کو دیکھ کر اللہ قانون بناتا ہے. تو پہلا مقصد ہے لِأَعْلَاءِ کلمۃ اللہ. دوسرا مقصد ہے لِدِفَاعِ دِینِهِ، اپنے دین کے دفاع کے لیے. ایک آدمی باہر سے حملے کرتا ہے، اپنے اسلام کے قانون کو، اسلام کے نظام کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کے لیے آدمی جہاد کرے، چاہے پھر وہ زبان کے ذریعے سے ہو، چاہے پھر وہ قلم کے ذریعے سے ہو، چاہے پھر وہ تلوار کے ذریعے سے ہو. اس لیے کہ ایک آدمی اسلام کو، قرآن کو، سنت کو، اللہ کے نبی کی بات کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے تو آدمی کو اس کے پیچھے کوشش کرنا ضروری ہے. تو لِدِفَاعِ دِینِهِ. تیسرا مقصد لِتَحَفُّظِ دِینِهِ، اپنی دین کی حفاظت کے لیے جد و جہد کرنا. یعنی جو دفاع کیا جاتا ہے، جو دوسری صورت بتائی وہ باہر سے ہوتا ہے کہ باہر سے حملہ ہوتا ہے اس کو بچاؤ، اور تحفظ جو ہوگا وہ اپنے اندر سے، یعنی ہمارے ہی لوگ جو ہے دین میں کوئی نئی نئی باتیں پیش کر رہے ہیں جو شریعت میں نہیں ہے، نئی نئی باتیں دین میں لا رہے کہ یہ بھی کرنا پڑے گا، وہ بھی کرنا پڑے گا. تو اس کے ذریعے سے ہم ہمارے دین کی حفاظت کریں، اس کے پیچھے کوشش کرنا. چوتھے نمبر کی چیز ہے لِإِشَاعَةِ دِینِهِ، دین کو پھیلانے کی جد و جہد کرنا. دین کو پھیلاؤ جتنا ہو سکے، جس طریقے سے ہو سکے، اللہ نے جتنی جس کو جو صلاحیت دی ہے اس اعتبار سے دین کو پھیلانے کی کوشش کریں. تو یہ چار مقصد کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا حکم دیا، اور آگے حکم دیا ہے حق جہادی. خالی کوشش نہیں کرنا ہے، جیسا اس کی کوشش کا حق ہے ویسی کوشش کرنا ہے. بہت بارے الفاظ ہیں، دیکھو آگے جو جملے آ رہے ہیں اس کو ہم سمجھیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو یہ دین کے پھیلانے کی ذمہ داری دی. اب اللہ تبارک تعالیٰ اس کی 3 وجہ بیان کر رہے. کیوں؟ آگے بیان فرمایا، یعنی تبلیغ دین کی ذمہ داری کس کو دے دی؟ اس امت کو دی. کیوں؟ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اس نے تم کو منتخب کیا ہے، اس نے تم کو چنا ہے. جیسے اللہ تبارک تعالیٰ اپنے پیغام کو پہنچانے کے لیے رسولوں کو چنتا تھا، ویسے ہی اللہ تبارک تعالیٰ نے اب چونکہ رسول نہیں آنے والے ہیں اس لیے اس امت کو چنا ہے. اس لیے جیسے رسولوں کو چن کر اللہ تبلیغ دین کا کام دیتا تھا، ویسے ہی کام اللہ نے اس امت کو دیا ہے. اب ایک بات میں غور کریں، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں جب اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ذمہ داری دی گئی تو اس کے نتیجے میں کوئی دنیاوی کاروبار میں مشغول ہونا ثابت ہے کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کاروبار نبوت کے بعد کیا ہو کوئی؟ کیونکہ اللہ کے نبی سمجھتے تھے کہ یہ بہت اہم ذمہ داری ہے، اس لیے کہ اس دین کو قیامت تک پہنچانا ہے. تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذمہ داری کو کیسی پوری کی؟ ہم کو حجۃ الوداع کے خطبے سے سمجھ میں آتی ہے. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب جماعت و عرفات میں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی موٹی موٹی بات جو اہم تھی وہ بیان کی. پھر کیا کیا اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم؟ الا هل بلغت، کیا میں نے تم کو پہنچا دیا؟ یعنی کیا میں نے تم کو دین نہیں پہنچا دیا مکمل؟ تو اس وقت جتنا بھی مجمع 3 مرتبہ اللہ کے نبی نے کہا تو سب نے جواب میں کہا کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پہنچایا نہیں بلکہ اس کا حق ادا کر دیا. یہ ذمہ داری اب کس کو جا رہی ہے وہ دیکھو، امت پر آ رہی ہے. پھر اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف اشارہ کیا اور کہا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا میں نے ذمہ داری ادا کر دی، اے اللہ تو گواہ رہنا میں نے ذمہ داری کو ادا کر دیا، اے اللہ تو گواہ رہنا میں نے ذمہ داری کو ادا کر دیا. پھر اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ جو یہاں موجود ہے وہ اس پیغام کو، اس دین کو غائب تک پہنچا دے. یعنی اللہ کے نبی نے ذمہ داری دے دی. اب وہ ذمہ داری کو صحابہ نے لی اور انہوں نے کیسے ادا کی ہم سب جانتے ہیں.
اپنے گھر بار کو، اپنے کسی بھی چیز کو انہوں نے آگے نہیں رکھا تو اللہ کے کلمے کو آگے رکھا انہوں نے اور حق ادا کر کے بتایا۔ دوسرا نمبر کس کا آیا؟ تابعین کا آیا۔ تابعین کا زمانہ دیکھو، تبع تابعین کا، انہوں نے جیسا دین تھا ویسے پہنچانے کی پوری کوشش کر ڈالی اور ہمارے پاس صاف ستھرا دین ہم کو پہنچا دیا۔ اب ذمہ داری کس کی ہے؟ چلتے چلتے ہمارے پاس یہ دین پہنچا، ہم مسجدوں میں آ کر جیسے ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی ویسے ابھی ہم نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ یہ صحابہ کرام اور ہمارے اسلاف کی محنت ہے کہ آپ مسجدوں کو مسجد جانتے ہیں، نمازوں کو نماز جانتے ہیں، روزہ جیسے وہاں 1400 سال پہلے تھا ویسا روزہ ابھی بھی باقی ہے، ویسے دین کو ہمارے پاس پہنچا دیا۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ اس دین کو پہنچانے کی ہم کوشش کریں اور آگے ہماری نسلوں تک پہنچاوے، نہیں تو کیا ہوگا؟ آگے قرآن کریم میں بیان کیا جا رہا ہے۔ اب یہ اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ ذمہ داری کو سن کر تم گھبرا مت جانا۔ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، تم پر دین میں ہم نے کوئی تنگی نہیں رکھی ہے۔ یہ کام کرنا بہت آسان ہے، آدمی قدم رکھے آسانی مل جائے گی، اللہ کی نصرت مدد اس کے ساتھ ہوگی۔ اللہ نے دین میں کوئی حرج اور تنگی نہیں رکھی۔ اگر اس میں کوتاہی ہو جائے گی، آدمی گناہ میں مبتلا ہو جائے گا، توبہ کرے گا، اللہ معاف کر دے گا۔ پہلی امتوں میں ایسا حال تھا کہ کچھ گناہ ایسے ہوتے تھے کہ اس کی کوئی توبہ کی صورت نہیں ہوا کرتی تھی۔ ان کے اندر ایسے مضبوط ایسے احکام تھے کہ جس پر عمل کرنا اس امت کے لیے دشوار ہو جاتا۔ کوئی ناپاکی اگر کسی بدن پر لگی تو اس کپڑے کو پھاڑنا ضروری تھا، ختم کرنا ضروری تھا، بہت سارے ایسے احکام تھے۔ لیکن اللہ نے اس امت میں کتنی آسانی، تھوڑا غور کرے، نماز کو لے لے، روزے کو لے لے، زکوٰۃ کو لے لے، حج کو لے لے، ہم سنتے ہی رہتے کہ اللہ نے کتنی آسانی رکھ دی ہے۔ ایسے ہی اللہ نے دین کا کام کرنا بھی آسان کر دیا ہے۔ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، کہ کوئی ایک خاص طریقہ اللہ نے دین کی دعوت کا نہیں رکھا ہے، بلکہ جو جس طریقے سے دین کی دعوت پہنچا سکتا ہے وہ پہنچانے کی میں محنت کرے۔ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، دوسری وجہ بیان کی اللہ نے۔ تیسرے نمبر پر اللہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ کام کرنا کیوں ضروری ہے، تو اللہ نے فرمایا ملت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا مذہب ہے۔ یہ چونکہ یہ مخاطب کون ہے سامنے؟ مکہ کے مشرکین ہے، اور مکہ والوں کا پورا نسب کا سلسلہ ملتا ہے ابراہیم علیہ السلام سے، چونکہ وہ سب کے سب اسماعیل علیہ السلام کے اولاد ہیں تو ان کا نسب ملتا ہے وہاں پر، اس لیے سب کے سب جو ہے ان کے باپ کون بنے؟ ابراہیم علیہ السلام بنے۔ تو یہ کہہ رہے کہ تو تمہارے ابا کا مذہب ہے، تمہارے ابا کا کام ہے، اور آدمی جو ہے اپنے باپ داداؤں کے کام کو آگے بڑھاتا ہے، تو تمہیں بھی چاہیے کہ تم بھی تمہارے ابا ابراہیم علیہ السلام کے کام کو آگے بڑھاؤ۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پر یہ حکم دیا۔ اب ہم کو یہ سوال ہوگا کہ وہ لوگ تو ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں تھے، لیکن ہماری تو اولاد وہ ہے نہیں، ہم تو ان کے اولاد میں سے نہیں آتے ہیں۔ تو اس کی علماء نے وجہ لکھی ہے، چونکہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بیویاں ہیں ان کو قرآن نے کہا کہ وہ ہماری مائیں ہیں، امہات المؤمنین ہم کہتے ہیں، مومنوں کی مائیں۔ اس اعتبار سے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے روحانی ابا ہے، اور چونکہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نسبی تعلق ابراہیم علیہ السلام سے مل جاتا ہے، اس اعتبار سے ہمارا تعلق بھی ابراہیم علیہ السلام سے ملتا ہے، اور جیسے وہ ان کے دادا تھے ابراہیم علیہ السلام ہمارے بھی دادا ہے۔ اس لیے ہم کو ہمارے دادا کے کام کو آگے بڑھانا چاہیے، جو کام تھا کہ دعوت دین کے کام کو آگے بڑھاؤ۔ ملت ابیکم ابراہیم، یہ وجہ ہے۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ چوتھی وجہ بیان کر رہے ہیں، یعنی یہ کام کیوں کرنا ہے ہم کو۔ دیکھو کتنی اہم ہے، ساتھ ساتھ میں اللہ اہمیت بھی بتا رہے ہیں اور اس امت کی فضیلت بھی بیان کر رہے ہیں۔ آگے بیان کیا کہ هو سماکم المسلمین، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس امت کا نام مسلمان رکھا۔ پہلے میں یہودی، کوئی نصارہ، کوئی عیسائی، یہ نام تھے، لیکن اس امت کا نام کیا ہے؟ مسلمان۔ تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے پہلی کتابوں میں بھی لکھا اور اس قرآن کریم میں بھی لکھا، اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی اس امت کا نام جو رکھا تھا وہ مسلمین رکھا ہے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا، یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، اس میں مسلمان کا لفظ ہے، تو اسی کو بیان کیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہارا نام مسلمان رکھا۔
تو اس سے کیسے وجہ بنی؟ مسلمان کا معنی کیا ہے؟ فرما بردار ہونا. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو ایک کام دیا کہ دعوت تبلیغ، دعوت دین کا کام کرو. تو مسلمان ایک فرما بردار بندے کا کام ہے کہ اس کام کو کرے، اس لیے اللہ نے اس کا نام بھی مسلمان رکھا. اور آگے فرمایا جا رہا ہے من قبل وفی ھذا، یہ نام پہلی کتابوں میں بھی تھا، وفی ھذا اس کتاب میں بھی یعنی قرآن کریم میں بھی موجود ہے. اب یہ 4 وجہ بیان کی. اب ہم پہلے جملے کی طرف آ جائیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو چوتھا کام کیا دیا ہے؟ وجاہدوا فی اللہ حق جہاد، کہ تم اللہ کے راہ میں کوشش کرو جیسا کہ کوشش کرنے کا، جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے. کیوں؟ اب آگے اس کی وجہ یہاں سے شروع ہوگی. بیچ میں جو جملے تھے وہ تو اس کام کی بنیاد تھی، لیکن اب آگے وجہ بیان کر رہے کہ اس سے فائدہ کیا ہوگا. لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس، تاکہ رسول گواہ بنے تمہارے خلاف. جملوں کو سمجھنا، اس کی تفسیر کو سمجھنا. تاکہ رسول گواہ بنے تمہارے خلاف. وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ، یہ فضیلت دیکھو اس امت کی، اور تم لوگ گواہ بنو لوگوں کے خلاف. کیا مطلب؟ اس کی 2 تفسیریں ہیں. ایک تفسیر تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پہنچا دیا. اب جو لوگ دعوت کو قبول نہیں کریں گے، قیامت میں پیش کیے جائیں گے، تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خلاف دعوت گواہی دیں گے کہ اللہ تعالیٰ میں نے ان کو پہنچایا پھر بھی ان لوگوں نے قبول نہیں کیا. تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خلاف گواہی دیں گے کیونکہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کر دیا. پھر یہ ذمہ داری اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو دی؟ اس امت کو دی. تو اس امت نے جن جن لوگوں تک دعوت پہنچا دی، وہ جب انہوں نے دعوت سے انکار کیا تو اللہ تبارک تعالیٰ پوچھیں گے. تو وہ لوگ جنہوں نے دعوت پہنچائی وہ لوگ کیا کہیں گے؟ اے اللہ، ہم نے ان کو دعوت پہنچا دی تھی لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا. تو یہ کب کہہ سکے گا، یہ کب کہہ سکے گی امت؟ جبکہ اس نے دعوت کا کام کیا ہوگا. نہیں تو وہ کہے گے کہ یہ لوگ ہمارے پاس آئے ہی نہیں، ہم کو کبھی ان لوگوں نے قرآن کے بارے میں کبھی کچھ بتایا ہی نہیں، مسجدوں کے بارے میں، نماز کے بارے میں، روزے حج کے بارے میں کبھی کچھ تعلیم ہی نہیں دی. تو یہ ہمارے خلاف گواہی دیں گے. پھر ایک تفسیر ہے، اس کے ذریعے سے ہم دعوت کے کام کی اہمیت کو سمجھے، کتنے بڑا کام ہے. اگر ہم نے دعوت دے دی ہے، کوششیں کر دی ہے، تو ہم ان کے خلاف گواہی دیں گے. ایک تفسیر تو یہ ہے. دوسری تفسیر، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان کی جو بخاری میں ہے. قیامت کے دن جو ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت ایک طرف ہوگی، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف ہوں گے، اور ہر نبی کی قوم اپنے پاس ہوگی، وہاں پر موجود ہوگی، اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی وہاں موجود ہوگی. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے دین کی تبلیغ کو یعنی دین کی دعوت کو پہنچا دیا؟ تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ میں نے پہنچا دیا. پھر اس کے بعد یہ امت جو ہوگی اس کا اقرار کرے گی کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حق ادا کر دیا. ایسے ہی دوسرے نبیوں سے پوچھا جائے گا. دوسرے نبی کہیں گے کہ ہم نے بھی اے اللہ تیری تبلیغ اور تیری دعوت کو ہم نے لوگوں تک پہنچا دیا. تو ان نبیوں کی جو امتیں ہوگی، ان نبیوں کی جو قومیں ہوگی، وہ انکار کر دے گی کہ اللہ انہوں نے تو ہم کو کوئی کام پہنچا ہی نہیں، انہوں نے تو ہمارے پاس تیری کوئی بات پہنچائی نہیں. جب وہ قومیں انکار کرے گی تو یہ امت محمدیہ جو ہے وہ کہے گی کہ یہ لوگ غلط کہہ رہے ہیں، ان نبیوں نے باتوں کو پہنچا دیا تھا. جب یہ لوگ بات کہیں گے تو وہ امت جو ہوگی، وہ دوسری قومیں ہوگی، وہ ان کو کہے گی کہ تم کو کیسے پتا چلا؟ تم لوگ تو اس وقت تھے ہی نہیں. جس وقت یہ نبی حضرت آدم آیا، حضرت نوح آیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، اس وقت تو تم تھے ہی نہیں، تو تم کو کیسے علم ہوا؟ تو اس وقت یہ امت کہے گی کہ ہم کو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام نبیوں کی سچی سچی خبریں ہم کو بتا دی تھی، اس کے ذریعے سے ہم کو معلوم ہوا کہ انہوں نے دعوت کا کام پورا کر دیا ہے. جب یہ بات کہیں گے تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس امت کی گواہی دیں گے کہ یہ جو بات کہہ رہے بالکل صحیح اور سچی بات ہے. تو اس طریقے سے اس امت کی گواہی خود کون دے گا؟ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیں گے، اور یہ پوری امت نبیوں کی گواہ بنے گی.
کتنی بڑی فضیلت کی چیز ہے. اس لیے آدمی کو چاہیے کہ جو ذمہ داریاں ہم کو دی ہے آدمی اس کو دلی محبت کے ساتھ اس کو پورا کرنے کی کوشش کرے. یہ اللہ نے 4 حکم دے دیے. اب کیا ہے؟ بڑھاؤ قدم آگے. تو قدم کیسے بڑھائیں گے؟ ایسا نہ ہو کہ دعوت کے کام میں آدمی اتنا مشغول ہو جاوے کہ اپنے کو بھول جاوے. اس لیے اللہ کہہ رہے پہلا کام فاقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو. یعنی دعوت کا کام کرنے کے لیے پہلے خود مضبوط ہو جاؤ. فاقیم الصلاۃ، یہ بدنی عبادت ہے. فاقیم الصلاۃ یعنی بدنی عبادت میں تیار ہو جاؤ. وآتوا الزکات، اور زکات ادا کرو. اس کے ذریعے سے مالی عبادت میں تیار ہو جاؤ. واعتصموا باللہ، مالی اور بدنی عبادت کا تو ہو گیا، لیکن یہ عبادتیں کرنے میں اللہ سے چمٹ جاؤ. واعتصموا باللہ، اللہ کو چمٹ لو. یعنی اللہ سے ایسی محبت کرو بندگی کر کے کہ اللہ ہی کے ہو کر رہ جاؤ. اللہ کا حکم ہو اور میرا قدم ہو، اللہ کا حکم ہو اور میری پیشانی ہو. واعتصموا باللہ. جب تم اس طریقے سے زندگی گزارو گے تو پھر تم کو دنیاوی ضروریات یا دنیاوی حاجتوں کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیا ہوگا؟ هو مولاکم، وہ تمہارا مولا ہے، وہ تمہارا کارساز ہے، تمہارا دوست ہے. فنعم المولا، اور کیا ہی بہترین وہ مولا ہے. یعنی وہ تم کو مل گیا تو تمہارے دنیا کی حاجتیں اور آخرت کے مسئلے حل ہو جائیں گے. آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا وَنِعْمَ النَّصِيرُ، اور بہترین مددگار ہے. ایسی جگہوں سے تمہاری مدد کرے گا کہ آدمی کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا. یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آخری جملوں کے ذریعے سے بتایا. تو پورا بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جن چیزوں کا کرنے کا حکم دیا ہے آدمی اس کو دلی محبت کے ساتھ کرے. اللہ کی مدد ہر وقت اس کے ساتھ شامل حال رہے گی. اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان 2 آیتوں میں پورے اعمال کا خلاصہ بیان کر دیا ہے. وقت نہیں ہے، ہم یہ سوچا تھا کہ سورہ حج کا پورا خلاصہ بیان کر دیا جاوے. انشاءاللہ آئندہ ہفتے سورہ حج میں کیا کیا سبق ہم کو ملے، کن کن آیتوں سے کیا کیا سبق ملے، ان سبقوں کو انشاءاللہ آئندہ ہفتے تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے گا. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں جس طریقے سے زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے اس طریقے سے زندگی گزارنے والا بناوے. یہاں پر ایک آخر میں ایک مسئلے کی بات بتا دوں. یہاں پر جو آیت پڑھی گئی 77ویں آیت، وہ سجدے کی آیت ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک. امام شافعی اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ جو 4 امام ہیں ہمارے، ان میں سے 2 امام کہتے ہیں کہ یہاں پر سجدہ کریں گے. لیکن امام ابو حنیفہ جن کے مسلک پر ہم چلتے ہیں اور امام مالک، ان دونوں کا کہنا ہے کہ یہاں پر سجدہ نہیں کیا جائے گا. اس لیے یہاں پر خلاصے کے طور پر بتا دوں کہ نماز کے درمیان میں اگر یہ آیت آتی ہے تو سجدہ نہیں کریں گے چونکہ ہمارا مسئلہ ہے. لیکن علماء نے لکھا ہے کہ ہم اگر نماز کے علاوہ اس کی تلاوت کرتے ہو تو احتیاط یہ ہے اور مستحب یہ ہے کہ اس آیت پر بھی سجدہ کر دیا جاوے. یعنی 14 سجدے ہے، اس کی جگہ پر اس سجدے کو شامل کر کے کل 15 سجدے کر دیے جاوے قرآن کریم میں. یہ علماء نے اس کی تفصیل میں لکھا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.